السلام علیکم ناظرین، آج ہم الحمدللہ ایک ایسے عظیم واقعے کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمیں قرآن مجید اور تاریخ کی کتب میں ملتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جالوت کے ساتھ جنگ اور اس کے قتل کا واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بڑھ چکا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل پر اس وقت ایک جابر بادشاہ جالوت حکمرانی کر رہا تھا، جو بہت ظالم اور طاقتور تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا اور ان کی زمینیں اور وسائل چھین لیتا۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم جالوت سے جنگ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت طالوت علیہ السلام کو بطور بادشاہ مقرر کیا، حالانکہ بنی اسرائیل کے امراء نے اس پر اعتراض کیا کیونکہ طالوت مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور جسمانی قوت میں برتری دی تھی اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ایک نوجوان اور غیر معروف شخصیت تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت طالوت نے جب جالوت سے مقابلے کے لیے لشکر تیار کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 251 سورہ بقرہ۔ ترجمہ ہے کہ بس انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی اور جو چاہا اسے سکھایا۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ تھا ناظرین اللہ تعالیٰ کا کلام اس واقعے کے بارے میں۔ آئیے ناظرین اب اس کی تفصیل جانتے ہیں کہ جب دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے للکارا کہ اگر تم میں سے کوئی بہادر ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ جالوت ایک بہت ہی طاقتور اور قداور شخص تھا، جس کا جسم لوہے کی مانند سخت اور اسلحہ جدید تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بھی شخص اس کے سامنے مقابلے کی ہمت نہ کر سکا، اور جو جاتا بھی تو وہ واپس جان بچا کر بھاگ آتا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام میدان میں اترے تو دونوں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اور جالوت نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو جالوت نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ کیا تم مجھے ایک بچے سے لڑوانا چاہتے ہو؟ اس کا لشکر بھی ان پر ہنسنے لگا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے لشکر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا۔ مگر حضرت داؤد علیہ السلام تن و تنہا نے ایک بڑے یقین کے ساتھ جواب دیا کہ میں اللہ کے نام پر تجھ سے لڑنے آیا ہوں، اور اللہ مجھے کامیابی عطا کرے گا اور میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور آج میں تجھے قتل کر کے ہی جاؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ وہ نوجوان تھے اور ان کے پاس کوئی بھاری اسلحہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ غلہ بانی یعنی بھیڑیں چراتے تھے، اور غلیل چلانے کے سوائے ان کے پاس کوئی مہارت بھی نہ تھی۔ پھر ناظرین زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھا اور تمام لشکروں نے یہ دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی غلیل میں ایک چھوٹا سا پتھر ڈالا جو جالوت کی طرف پھینکا، اور وہ اس کی پیشانی میں جا کر لگا، اور پتھر اتنا شدت سے لگا کہ جالوت وہیں گر پڑا اور دم توڑ گیا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فرمایا
کہ آج اللہ نے اپنے دشمن کو مار ڈالا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار ڈالا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے لشکر میں ایک ایمانی کیفیت اور ایک جذبہ پیدا ہوا، اور سب لڑنے کو تیار ہو گئے، اور پھر سامنے والا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا نام پوری فوج میں مشہور ہو گیا۔ لہٰذا ناظرین، جالوت کے قتل کے بعد بنی اسرائیل کو ایک زبردست فتح نصیب ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری اور اللہ پر توکل نے انہیں بنی اسرائیل میں عزت و مقام عطا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے عظیم نبی اور بادشاہ بنے۔ اور حضرت طالوت جو حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو چھوٹے سے چھوٹا شخص بھی بڑے سے بڑے دشمن پر غالب آ سکتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ایک بھیڑے چرانے والا بچہ ایک ظالم قداور بادشاہ اور طاقتور بادشاہ کو ایک گلیل کے پتھر سے جان سے مار ڈالے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی بچے کو ایک نبوت بھی عطا فرمائے گا اور ایک ایسا بادشاہ بنائے گا کہ قیامت تک اس کا ذکر خیر چلتا رہے گا۔ لہٰذا ناظرین، حدیث میں حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث صحیح بخاری 3443 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام میں غیرت یعنی حفاظت بہت زیادہ تھی۔ جب وہ باہر جاتے تو دروازے بند کر دیے جاتے، اور کوئی بھی ان کے گھر والوں کے پاس داخل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ خود واپس نہ آ جائیں۔ دوسری حدیث میں حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری 1131 حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات سوتے اور ایک تہائی رات عبادت کرتے، اور پھر رات کے آخری چھٹی حصے میں آرام فرماتے۔ تو ناظرین، یہ تھی چھوٹی سی کوشش حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں اور احادیث اور قرآن کی روشنی میں۔ کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ تاریخی اور حقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔